ایک صاحب دانشور ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو قربانی ہے وہ قربانی اس وجہ سے رکھی گئی تھی کہ اس وقت لوگ جانور کی تجارت کرتے تھے اور جانور ہی ان کو محبوب تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے جانور کی قربانی ان سے طلب کی، اور آج اس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اتنی رقم جتنی قربانی دے رہا ہے اتنی رقم وہ صدقہ کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جانور ہی ذبح کریں، اس سے بہت سے لوگوں کا کام ہو جائے گا، اس کو پیسے مل جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں بات صحیح کیا ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کو قیامت تک معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے، معلوم ہے نا۔ وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی ابھی فی الحال آپ لوگ جانور ذبح کر دیجئے گا، بعد میں اس کی جگہ پہ آپ پیسہ نکال دیجئے گا، یہ تو کہہ سکتا تھا نا۔ ایک بات ان کو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے دانشور صاحب کو کہ اگر وہ پیسہ غریبوں کو دے دیا جائے، ہاسپٹل کھول دیا جائے، کالج کھول دیا جائے تو ایک بہت بڑی رقم ہے، تو اس طریقے سے دوسرے مسائل مسلمانوں کے حل ہو سکتے ہیں۔ اس کا دو جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب آپ قربانی ختم کریں گے پیسہ لوگ نکالیں گے ہی نہیں۔ یہ تھوڑے ہے کہ آپ پیسہ قربانی کے لیے نہیں نکالیں گے تو ہاسپٹل بنانے لیے نکال دیں گے، نہیں نکالیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جانور کے قربانی میں جیسے ان کو فائدہ نظر آ ہاسپٹل بن جائے گا فلاں، ایک جانور کی قربانی میں کم سے کم 15 لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی پوری جانور کی جو ہے وہ فارم لگاتا ہے کہ بقرعید کے موقع پر ہم کیا کریں گے، جانوروں کو بیچیں گے، اور یہ زیادہ تر کرنے والے مسلمان ہیں۔ تو اس کو جو 500 روپے کا بکرا خرید کر کے بقرعید کے موقع پر 8,000 روپے کا بکرا بیچا، بچہ لیا، پالا، کتنے لوگ اس میں کام کیے، ان کو جاب لگی، اس بندے کو ایک بڑا فائدہ ہوا تجارت کے ذریعے۔ پھر بکرا ایک جگہ سے دوسری جگہ لایا گیا، ٹرک والوں کو فائدہ ہوا، پھر وہ بکرے کی قربانی کی گئی، ذبح کرنے والوں کو فائدہ ہوا، پھر اس کا چمڑا ملا، اس چمڑے سے فائدہ ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جس کو کبھی گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا اس کے حلق میں گوشت چلا گیا۔ یہ فائدے نظر نہیں آئے، وہ فائدے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب ہاسپٹل بن جاتا اور کیا کہتے ہیں، لہذا 20 لوگوں کو کیا ہوتا ہے۔ صرف میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ایک جانور کی دکان پہ آج کے 5-7 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہوگا، رسی بیچتے تھے، رسی جانور کو باندھنے کے لیے۔ آج وہ کروڑ پتی ہیں، رسی بیچ کے کروڑ پتی ہو گئے۔ تو یہ نظر نہیں آیا کہ ایک بندہ نیچے سے اٹھ کر کروڑ پتی بن گیا، وہ فائدہ نظر نہیں آیا۔ بہرحال دونوں جواب دے دیا کہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی، اللہ تعالیٰ کہہ دیتا۔ اور دوسری بات یہ کس نے بتایا کہ صحابہ کی اکثریت جو ہے وہ جانور کا دھندا کرتی تھی۔ مدینے میں تو اکثریت جن لوگوں کی تھی وہ کیا تھے، وہ تاجر تھے، یا یہ مدینے میں اکثر لوگ جو ہے وہ کھیتی کرتے تھے۔ تجارت جانور کی تجارت تو بہت کم لوگ کرتے تھے اور بہت کم لوگ پالتے تھے، زیادہ اونٹ ہوتا تھا، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کی شان تھی، لہذا یہ خود اپنے طور پہ مسئلہ بنا لینا کہ ان کو جانور محبوب تھا لہذا وہ قربانی طلب کی گئی، اس کی کوئی شرعی حقیقت نہیں ہے۔